لیکن ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا ایک ایکسٹرا کلاس لگ گئی سنڈے کو. اب ہم نے سیٹرڈے کی رات کا آلریڈی پلان کیا تھا ہم فشنگ پہ جائیں گے. تو ہم نے کہا یار یہ، اور رات مدیر صاحب کی کلاس تھی، تو ہم نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنڈے کے دن صبح صبح کلاس رکھ دی. ہمارا تو پورا بورڈ کا پلان ہے یہ وہ. تو ہم کوئی 10-12 لڑکے تھے، تو ہم نے یہ کیا کہ صبح 4 بجے کے قریب ہم پانی میں کود گئے. اب سمندر کے پانی میں مچھلیوں کی بدبو کے ساتھ پوری رات مچھلیاں پکڑی تھی اور وہیں سے سیدھے کلاس میں آ گئے. اب ہمارے کپڑے بھی بدبو والے، ہم خود بھی. اور راج صاحب پہنچے اور کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بدبو آ رہی ہے؟ ہم نے کہا سر ہم تو رات کو گئے تھے، اب آپ نے منع کر دیا. تو انہوں نے مذاق میں غلطی سے یہ کہہ دیا کہ یار تو میرے لیے نہیں لائے مچھلی. تو میں نے اپنی جیب سے نکالی اور ایسے کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ سر یہ آپ کے لیے لایا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کافی ود المنائی. اور اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ہم ڈفرینٹ المنائی سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی لائف میں کیا کچھ کیا اور کیا بات ہے بھائی اب ان کو یونیورسٹی اتنی کیوں یاد آ رہی ہے اور ہم نے ان کو کیوں انوائٹ کیا ہے. آپ سے ان کی ملاقات کروائیں، ان کا سفر جو یونیورسٹی میں رہا وہ آپ کے سامنے رکھیں اور اب پروفیشنلی وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں. ہم ویلکم کریں گے اور ہم نے انوائٹ کیا ہے سہیل امین صاحب کو، اور وہ کیا کریں ان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں. سہیل صاحب آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے بتائیں کہ سہیل امین آپ ابھی کر کیا رہے ہیں، کہاں پر کام کر رہے ہیں، کیا بزنس ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. 28 سال ہو گئے ڈگری کو. کافی سال شروع میں جاب کیا، پیپسی کولا، ایشیاٹک ایڈورٹائزنگ، جعفر بردرز، کچھ عرصہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بینگ اے میمن ہمیں ہوتا ہے تھوڑا. اور ایونچولی دسمبر میں نے ریزائن کیا 99 میں جعفر بردرز سے ٹو جوائن مائی فیملی بزنس. انفارچونیٹلی ود ان 3 days of my resigning, and I was supposed to join my family business in February. After my month-long holiday, my father expired. He passed away, and then I had to immediately join his business with my younger brother. So we are into, jo mera family business hai, we are into petrochemicals. We have been representatives of Petronas of Malaysia, Bangkok Polyethylene. And now we are representing for the last 16 years Oman Refineries, OQ in Pakistan, for the sales of their polymers and chemicals. So completely different line of business from what I studied, but obviously it came in very handy. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. گرینویج یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں سہیل صاحب. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس وقت جوائن کیا، کون سا پروگرام تھا، کیا حالات تھے، کس طریقے سے آپ نے یہاں تعلیم کا سفر جاری رکھا؟ بہت پرانی بات ہے اور بہت مزہ آئے گا آپ سے سننے. گرینویج کا جو ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی کا پروگرام تھا دیٹ اسٹارٹیڈ ان 1989 سپٹمبر، اینڈ آئی واز پارٹ آف دا فرسٹ سیمسٹر انرولمنٹ. تو سفر شروع ہوا 1989 سپٹمبر پروگرام سے، ختم ہوا 1993 فیبری میں وتھ مائی ماسٹرز ڈگری. بیچلرز بھی یہیں سے کیا، ماسٹرز بھی کیا. مارکیٹنگ میرا کور سبجیکٹ تھا، آج بھی ہے. ایڈورٹائزنگ واز اے پیشن، اٹ اسٹل از، بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اٹ. بٹ بہت لمبا سفر ہے. 28 سال ڈگری کو ہو گئے اور آپ کے سامنے ہے 89 سے آلموسٹ 33 ایئرس 32 ایئرس. تو 33 ایئرز از اے لانگ ٹائم. اینڈ ایسوسیشن اس حد تک ہے کہ جب یہ کیمپس بنا ہمارے سامنے بنا، ہم لوگ مجاہد والے کیمپس پہ تھے فار اے ویری شارٹ ٹائم، بٹ وی ور دیئر. آئی تھنک 3-4 سیمیسٹرز وہاں کیے تھے اور یہ بلڈنگ بنی تھی. اور میں آج بھی خالد بھائی کو یاد کرتا ہوں، مرحوم کو. انہوں نے کس تیزی سے اس بلڈنگ پہ کام کیا، اور مجھے یاد ہے کمال بھائی اور خالد بھائی رات دن یہاں لگے ہوتے تھے. آپ لوگ سب جو ہے وہ سعید صاحب جن کو میرے بڑے بھائی ہیں، ہم سب کے ہمارے پورے پہلے بیچ کے بڑے بھائی ہیں.
وہ کس طرح یہاں مٹی میں کھڑے ہوتے تھے اور وہ کس طرح اس وقت سی ویو کے اوپر ایک اکیلا یہ کیمپس ہوتا تھا, چھوٹی سی یہ کمیونٹی تھی آس پاس. اور ایک ہمارا دوست ہے کاشف عارف, اس کا گھر فیز 6 میں راحت میں تھا. تو آپ یہ سوچئے کہ ہم اس بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کاشف کا گھر دیکھ لیا کرتے تھے. تو کچھ بھی ان بٹوین نہیں تھا. تو دیٹ از, یہ تو یادیں. کیا بات ہے سہیل صاحب, آئی کین فیل اینڈ آئی کین سی آپ کے ایموشنس, آپ کے ایکسپریشنس بتا رہے ہیں کہ اس جد و جہد میں بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ. اب تو ہم سب ساری چمک اور سب اسٹیبلش ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا اس وقت حالات یہ تھے کہ ڈیفنس میں کچھ تھا ہی نہیں, اور فیز 6 تو یہ بعد میں بننا شروع ہوا ہے, تو میں بالکل امیجن کر سکتا ہوں. تو 89 کا آپ نے کہا, آپ نے اپنے اسٹارٹ آف گرینوچ یونیورسٹی. سو کون سا مومنٹ, بہت ساری یادیں ہوں گی, بہت ساری, اچھی بھی, بری بھی, تلخ بھی, ہر طرح کی. کون سی ایسی میموری ہے سہیل صاحب جو آج بھی آپ کو ہنساتی ہے, ایموشنس بھی آپ کے اس میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ چل رہی ہے زندگی میں؟ آئی تھنک جس دن ہمیں ڈگری ملی تھی نا, دیٹ واز دا ڈے. اوکے, دیٹ واز دا ڈے. اور مجھے آج بھی یاد ہے ہمارا پہلا کانوکیشن ہوا تھا بیچ لگژری ہوٹل میں. واو, ویری نائس. اور وہ جو مومنٹ تھا نا, دیٹ واز اے مومنٹ وین وچ آئی ٹیک پرائڈ ان. اور آئی تھنک آل آف اس شوڈ بی ٹیکنگ پرائڈ ان دیٹ, جب آپ کو ڈگری ملتی ہے. اور اس پہ سب سے جو مزے کی, یا جو مجھے بہت زیادہ بات یاد رہ گئی ہے, وہ یہ کہ جب ہم ڈگری لے کے واپس آئے تو ہم نے سبوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو اس دن جو, کیونکہ ہمارے بعد کے بھی بیچز تھے, کافیوں کو ڈگری ایک ساتھ ملی تھی, میرے کو 100-150 بچا ہوگا, اس میں سے آلموسٹ 70% واز آلریڈی امپلائڈ. تو دیٹ واز اے مومنٹ ویئر وی سیڈ نہیں, وی ہیو بروکن تھرو دی IBA cult and we are now in the market and we are there. So that sense of achievement was one that probably overwhelmed each one of us. That was such an overwhelming emotion کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا. وہ میں یہ بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہوں, پہلا بیچ اور پہلا کانوکیشن, اور کیا فیلنگس ہوں گی. اور اس وقت بھی بیچ لگژری ہوٹل میں کروایا, بہت زبردست. مجھے اچھا لگا کہ اسٹارٹ سے ہی گرینوچ نے اپنی ریپوٹیشن اور برانڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا, اور ماشاء اللہ سب کے سامنے یہ اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنس میں یہ سمجھتا ہوں ریڈ کی حیثیت تب رکھتے ہیں جب ان کے پاس فیکلٹی بہت اچھی ہو, وہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, وہی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں. آج سہیل امین صاحب جو آج بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے امبریلا کے انڈر میں بہت سارے ٹیچرز ہوں گے. کون سا ایسا پروفیسر ہے, لیکچرار ہے, آپ کا استاد ہے جس نے آپ کو بہت امپروو کیا, اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ وداؤٹ ایون تھنکنگ فار اے سیکنڈ, شاہد انور باجوہ صاحب میرے ماں باپ کے لیے جس طرح میں دعا کرتا ہوں, ویسے میں تمام استادوں کے لیے ویسے ہی دعا کرتا ہوں, لیکن شاہد انور باجوہ صاحب میرے پروفیشنل گرو, میرے پرسنل گرو. انہوں نے بڑی گرومنگ کی, بڑا سکھایا, ڈانٹا بھی, سختیاں بھی کیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کچھ مارکیٹنگ میں نے زندگی میں سیکھا ہے, پرسنل لائف میں کوئی چیز سیکھی ہے, تو اس میں باجوہ صاحب کا کنٹریبیوشن از انڈینائبل. دیر از ایبسلیوٹلی نو وے دیٹ اینی ادر پرسن ایکسیپٹ فار مائی فادر who has influenced me that much. اور میں آج بھی ان کے ساتھ ٹچ پہ رہتا ہوں, مجھے وہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور سب تمام اسٹوڈنٹس کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, شاید میں زیادہ اسپیشل ہوں. اور یہاں ایک مذاق بھی تھا یونیورسٹی میں کہ باجوہ صاحب کا جو ہے یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بولے نہیں جا سکتے. تو لیکن انہوں نے مجھے فیل بھی کیا, جبکہ میں فیل نہیں ہو رہا تھا, نہ ہو سکتا تھا. انہوں نے مجھے فیل بھی کیا کسی بات پہ, ہم کافی اسٹوڈنٹس کو, بٹ جسٹ ٹو ٹیچ اس اے لیسن. ہمیں بہت غصہ بھی آیا کہ یار خواہ میں. اسی کورس میں نیکسٹ ڈے جب میں گیا ہوں دوبارہ پڑھنے نیکسٹ کلاس میں, تو کہا سہیل یو آلریڈی ہیو این اے,
even if you come to the class or not. But I hope you've learned your lesson. So that was the kind of, teachers का involvement at that time. दुरानी साहब, एहसन दुरानी साहब, उनका भी बहुत बड़ा contribution है, राहत मनी साहब का भी बड़ा contribution है, शफकत अहमद साहब का बहुत contribution है. उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई, उसमें ह्यूमैनिटीज़ में उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया. लेकिन बाजवा साहब का कंट्रीब्यूशन इज़ बियॉन्ड एनी कंपैरिजन. there's absolutely no comparison. They can't be. दूसरा कमाल सिर्फ टीचर्स नहीं होते, सिर्फ टीचर्स नहीं होते, आपकी यूनिवर्सिटी के और लोग होते. बिल्कुल ऐसा ही है. कमाल साहब का हम सब पे एहसान, हम सब बच्चों पे. सईद भाई, वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, क्वार्टर मास्टर या जो भी बोले फौज में, कि मारता भी, और तो सईद भाई हमें जो है वो रगड़ भी देते थे जहाँ रगड़ना होता था. और तो उनका भी एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो आप शायद, मैं माइकल ग्लेडल का नाम लेना भूल गया, रुखसाना अनवर ख़ान का नाम लेना भूल गया. ये वो टीचर्स थे जो हमारे साथ, हमारी यादों के साथ हमेशा जुड़े रहे. ब्यूटीफुल. और मतलब हम रुखसाना अनवर ख़ान को रॉक्सी बोलते थे. हमारी अंग्रेज़ी ठीक करने वाली, हमें ठीक रगड़ा दे के ठीक करने वाली, मतलब मेरा ख्याल है रुखसाना अनवर ख़ान का भी इतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जितना शायद मेरी माँ का हो. तो इन सब टीचर्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. यस, आई एम सिंगलिंग आउट बाजवा साहब बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी कोई कम टीचर्स नहीं थे. सीमा का उस वक्त रोल कुछ और होता था, वो रजिस्ट्रार थी, बट उनका भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल था हम सबके ऊपर, बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहा. बहुत कुछ उन्होंने सिखाया. ये एहतशाम भाई हैं, इनको हमने एहतशाम कभी नहीं कहा, अब शामी भाई कहते हैं, क्योंकि ताल्लुक़ ही ऐसा है. आपके सामने आप कई ऐसा स्टाफ है जो आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन बेशुमार लोग हैं. कामरान है आपके, आप नाम लेते जाएं, और मैं बोलता, हमारे जो चौकीदार है ना, जो उस वक्त होते थे, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था. तो हर स्टाफ का, टीचर्स अपनी जगह पे होते, ज़ाहिर है उनका एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बट हर स्टाफ का यूनिवर्सिटी का एक इतना मेजर रोल होता है हम सबके ऊपर, हर स्टूडेंट के ऊपर, कि आपकी सोच है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा सोहेल साहब, ये तो आपने का जो इमेज है लोग देख रहे हैं, आपके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है, आप सक्सेसफुली यहाँ बैठे हुए हैं. आप स्टूडेंट कैसे थे? पढ़ते भी थे, लेकिन कभी कोई शरारत की हो, क्लास बंक की हो? उस वक्त मुझे बताएं 89 में एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती थी? अभी तो माशाल्लाह अतराफ़ में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, और घूमने की और तफरीह की बहुत सारी जगहें हैं, ये मॉल्स यहाँ पर बन चुके हैं, तो यहाँ पर बड़े ऑप्शन हैं. 89 में क्या कुछ होता था, क्या कुछ आप लोग करते थे? आप यकीन जाने, ये सब मॉल, ये सारे रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ जो है ये मीनिंगलेस है. हम सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी 8 साढ़े 8 बजे पहुँचते थे, और हमारे बैच में कुछ 7 लोग, हम 8 लोग ऐसे थे जो कि वो कहते हैं ना कि बस हर वक्त यही है, आके ताला खुद खोलते थे और ताला लगा के जाते थे. इसमें पूरा बैच था. बैच में कोई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बैच इंटैक्ट है, हर वक्त टच में है और मिलते हैं, और एक दूसरे के साथ ही हैं कई चीज़ों में. कितने स्टूडेंट्स थे सोहेल साहब? 34? उस पहला बैच 36 का था. 36 का पहला बैच था. उसमें से एक क्लोज ग्रुप था 5 का, फिर एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड ग्रुप था 12 का, और फिर वो एक 22 का. ठीक है. तो जो आप कौन से वाले ग्रुप में थे? वो तो मैं तो कोर था ना. अच्छा. हम तो वो 5-6 लोग जो होते ना, जो सब कुछ कर रहे होते हैं, वो तो उस कोर ग्रुप में हम लोग आते थे सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे जैसे हालात, और आखिर में यूनिवर्सिटी बंद करा के जाते थे. सारी एक्टिविटी यहीं थी. वो बहुत छोटा सा कैंपस था, लेकिन पहला हमारा टैलेंट शो हमारी लाइब्रेरी में ऊपर हुआ था. हार्डली एनी स्पेस. अब तो माशाल्लाह स्पेस ही स्पेस है माशाल्लाह. और उसमें पहला टैलेंट शो हुआ था, रुखसाना अनवर ख़ान ने करवाया था. आई बिलीव दैट वाज 3rd सेमेस्टर. और एक्टिविटीज़ सारा दिन यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ होता रहता था. शरारतें इतनी हैं कि शायद मुझे ख़ुद भी याद ना हो. जब हम सारे बैठते हैं, और अक्सर बैठते हैं, तो कोई ना कोई एक इवेंट याद आता है पुराना, और उसके ऊपर आज भी बात होती है. और इतनी शरारतें हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं. और उन शरारतों में कई दफ़ा हमारे साथ हैंड इन ग्लव होते थे. सईद भाई हमारे साथ शामिल होते थे, और कई शरारतें ऐसी होती थी कि जब शामिल भी हैं तो कहते अब मेरा नाम ना है,
تو اچھا وہ کس طرح کی کوئی ڈسکس کر بے شمار، مطلب وہ تو سعید بھائی والی کوئی نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک شرارت یہ تھی کہ ہمارا ایک ایکسٹرا کلاس لگی سنڈے کو. اب ہم نے سیٹرڈے کی رات کا آلریڈی پلان کیا تھا ہم فشنگ پہ جائیں گے. تو ہم نے کہا یار یہ، اور رات مدیر صاحب کی کلاس تھی، تو ہم نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنڈے کے دن صبح صبح کلاس رکھ دی، ہمارا تو پورا بورڈ کا پلان ہے یہ وہ. کیونکہ ہم کوئی 10-12 لڑکے تھے، تو ہم نے یہ کیا کہ صبح 4 بجے کے قریب ہم پانی میں کود گئے. اب سمندر کے پانی میں مچھلیوں کی بدبو کے ساتھ پوری رات مچھلیاں پکڑی تھی اور وہیں سے سیدھے کلاس میں آ گئے. اب ہمارے کپڑے بھی بدبو والے، ہم خود بھی. اور رات صاحب پہنچے اور کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بدبو آ رہی ہے؟ ہم نے کہا سر ہم تو رات کو گئے تھے، اب آپ نے منع کر دیا. تو انہوں نے مذاق میں غلطی سے یہ کہہ دیا کہ یار تو میرے لیے نہیں لائے مچھلی. تو میں نے اپنی جیب سے نکالی اور ایسے کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ سر یہ آپ کے لیے لایا ہو. تو اس قسم کی کئی شرارتیں، اسٹنگ بامس پھاڑ دیتا کلاس میں، خاص طور پہ رخسانہ احمد خان کی کلاس میں. ان کو پتہ بھی ہونا کہ اس نے کیا یا اس نے کیا اس نے کیا. انہوں نے بیگ چیک کرانے، پوری کلاس نے مل جانا، وہ سارا جو اسپرے ہوتا تھا وہ پوری کلاس میں گھوم جاتا تھا، ان کے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا. اور وہ مطلب اس ٹائپ کی بہت شرارتیں جو کرتے ہیں سب 18-19-20 سال کے بچے، اور سب کرتے تھے. اور ظاہر ہے دیٹ واز دیٹ پارٹ آف آور لائف. جب ہم بے فکری کا دور تھا، تو بے فکری کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. اور وہ ہوتا ہمیشہ ایکسٹرا کلاس میں تھا کہ یار ایکسٹرا کلاس کیوں لگی، اور لگی ہے تو صبح صبح کیوں لگی، بالکل، یا تو شام میں لگ جائے، دوپہر میں لگ جائے. تو وہ کرتے تھے. اور اتنا ٹیچرز کے ساتھ ہوتا تھا کہ اب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس نے کیا. بلکہ ایک بڑے مزے کا قصہ سناؤں میں آپ کو. ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے غلام عباس صاحب، وہ پیپر تھا، پیپر ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے لڑکے ادھر ادھر پوچھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے آ کے کہا بھائی یار ہم بھی یونیورسٹی میں اسی طرح چکر چلاتے تھے، تم کوئی نیا رستہ تو پیدا کر لو، بہت سال ہو گئے یار. تو وہ بھی ایک ایونٹ تھا. اور بے شمار ایونٹس ہیں. یہ میں آپ کو بہت صاف ستھرے والے شرارتیں سنا رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی ہیں جو آن کیمرہ ہو نہیں سکتی. ہاں بالکل بالکل، آئی کین انڈرسٹینڈ. تو بہت ساری چیزیں ہیں اور اتنی ہے کہ. اچھا سہیل صاحب، یہ سب تو چل رہا ہے، اب تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ اینگل سے بات کرتے ہیں. 36 اسٹوڈنٹس رائٹ، ٹھیک ہے، 2 سے 3 گروپس بنے ہوئے، آپ سب کے ساتھ کلوز تھے، آپ کور میں ایک کور گروپ تھا، اس کے ساتھ دوسرے گروپ سے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی دوست جو آپ کو پسند آئی ہو، یار بڑا انفارچونیٹ، میں سمجھ ایسا لگا ہو کہ یار یہ جو ہے میرا کرش ہے، اور بعد میں وہ کریش ہو گیا ہو، ایسے کچھ معاملات ہوئے؟ یار انفارچونیٹلی جب ہم یونیورسٹی آئے نا، تو 36 لڑکوں میں 3 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. 2 سگی بہنیں تھیں، ایک اور دوست تھی، آج بھی ہیں دوست، آج بھی ہم سب ساتھ ہی ہیں. تو ایز سچ کوئی پہلے سیمیسٹر میں، اچھا ہم تھے سارے، کچھ لڑکے جو تھے نا وہ تھے میٹرک بیک گراؤنڈ والے، کچھ تھے اے لیول بیک گراؤنڈ والے. بڑا ڈفرینس ہوتا تھا، بہت ڈفرینس ہوتا. تو ہم کمپٹیشن کرنے میں رہ آتے تھے شروع میں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں. اور پل پار بچے تھے ہم، ٹو پٹ اٹ دا رائٹ وے. تو بڑا شروع میں تو جو ہے نا اسی میں رہ گیا کہ یار ہم اپنے آپ کو کسی طرح یہ گرامر ویمر والوں کے ساتھ ذرا ایڈجسٹ کر لیں. تو اس میں نکل گیا. اس کے بعد جب چوتھے سیمیسٹر سے لڑکیاں آنا شروع ہوئیں، تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ یونیورسٹی کے وہ کہتے ہیں نا ابا بندے کے چکر میں پڑ گئے، سیاست ٹائپ کی. تو اپرچونیٹی کبھی ایسی آئی نہیں. اور اگر آئی بھی تو شاید اگر آ بھی رہی ہو ہماری طرف، تو جو حرکتیں ہم کرتے تھے وہ آتے ہی آدھے رستے سے واپس چلے، تو ہمیں شاید موقع مل بھی رہا تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگا کہ کیا ہوا. تو یہ حالات رہے. اور ہاں یہ ضرور تھا کہ کرش ہو نہ ہو، دوست یار کرش بنا ضرور دیتے تھے. اچھا، خود ساختہ. اور وہ خواہ مخواہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسوسیٹ ہو جاتا تھا. نام جوڑنا جی، ہر 2-3 سیمیسٹر بعد ایک نام جوڑا، پھر الگ ہو گیا، پھر جوڑا، پھر. تو وہ وقت بھی تھا. اور بڑے کئی دفعہ دل بھی کرتا تھا کہ ہاں یار یہ تو صحیح نام جڑ گیا، لیکن پھر وہ کچھ کیونکہ جڑا ایسے ہی ہوتا تھا تو پھر ایسے ہی رہتا تھا. اچھا سر، ایک سوال میرا ہے کہ میں بس اختتام کروں گا پروگرام اپنا. دل نہیں چاہ رہا آپ سے، دل چاہ رہا ساری باتیں سنتا رہوں اس یونیورسٹی میں کیا کچھ پہلے ہوتا رہا. اچھا لگتا ہے ہمیں بھی سن کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرینویچ کی
آج 34 ایئرس سیلیبریٹ ہم کر چکے ہیں ماشاء اللہ. ہم اس کو اور آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بہت اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس یونیورسٹی کی پاور کیا ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار میں کرٹک ہوں, ٹھیک ہے, میں کرٹک ہوں. یونیورسٹی کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تھی جب یہ اکیلی بھی تھی, اس کا نام بھی بہت بڑا تھا, اور جو ہم نے شاید مس کیا اپرچونٹی وہ یہ کی کہ ہم نے مزید ڈسپلنس نہیں ایڈ کی. یعنی ہمارے پاس انجینئرنگ ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیے نئی یونیورسٹیز آئی ہیں اور انہوں نے میڈیسن بھی ایڈ کر دیا ہے اور انجینئرنگ بھی ایڈ کر دی ہے. ہم لمٹ رہ گئے ٹو اے بزنس اسکول مینلی, اور بزنس اسکول میں بھی ہم بہت زیادہ ہمارا فوکس ہو گیا ٹورڈز میڈیا. ہمارا فورٹے ایک زمانے میں تھا مارکیٹنگ اینڈ فائنینس. اوکے. ہمارا کوئی مارکیٹنگ کا بچہ نکلنے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہائر نہ ہو جائے. اور فائنینس میں بھی آج میں آپ کو بینکنگ کی دنیا میں بڑے نام بتا سکتا ہوں. شہزاد پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا. شہزاد ہے HSBC, بینا ہے واپس آ گئی ہیں یہاں پہ عسکری, کریم خان ہے NBP. بڑے بڑے بینکرز آپ کو ملیں گے آج, اور وہ بالکل فرسٹ کلاس سیٹلڈ ہے. اسٹاک کے اندر آپ کو بڑے بڑے پلیئرز ملیں گے. مارکیٹنگ میں آپ کو CEO لیور برادرز تک ملیں گی. ویری نائس. لیکن ہم نے فوکس میرا خیال ہے زیادہ میڈیا پہ کر دیا مارکیٹنگ کے اندر, اور فائنینس کے اندر ہمارا فوکس شاید اتنا نہیں رہا. اور نمبر 2 ہم نے اپنے ڈسپلنس کو نہیں پھیلایا. میرا خیال ہے جتنی پرانی ہم یونیورسٹی ہیں ہمیں اپنا فوکس پھیلانا چاہیے, ہمیں نئے میجر ڈسپلنس لانے چاہیے. ہم میڈیسن نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ایشوز ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں. ہم انجینئرنگ لا سکتے ہیں. آج AI کا دور ہے, ہمیں AI میں جانا چاہیے. ہمارا کمپیوٹر سائنس شوڈ بی فیبولس, اٹ شوڈ بی. کمپیوٹر انجینئرنگ فیبولس ہونی چاہیے ہماری, لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں ہیں. سو ہم نے بہت صحیح اپرچونیٹی گریب کی جب ہم میڈیا کی گروتھ کے ٹائم میں ہم میڈیا میں بگ ٹائم گئے. ہمارا میرا خیال ہے ہر بچہ وہاں پہ میڈیا میں اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. ہمیں میرا خیال ہے فوکس کرنا چاہیے ٹورڈز AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, رائٹ, کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا چاہیے ہمیں. اور آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. ایبسلیوٹلی رائٹ سر. اور آپ انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں. یو ریئلی ڈونٹ, آپ کمپیوٹر انجینئرنگ میں چلے جائیے کیونکہ دیٹ از دا فیوچر. آپ آلٹرنیٹ انرجی میں چلے جائیے, دیٹ از دا فیوچر. آپ کو وہاں ہمیں فوکس کرنا چاہیے بہت زیادہ, بیکاز دیٹ از ویئر دا فیوچر لائز. بالکل. اور گرینوچ کین ڈو اٹ وداؤٹ اینی ایشوز. گرینوچ از اسٹیبلشڈ نیم, اٹ از دیئر فار ایئرز اینڈ ایئرس. اور جس طرح سیما اور سعید فورتھ کمنگ ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا ٹاپ ناچ فیکلٹی اٹھانا. نو ڈاؤٹ سر. تو میرا سجیشن, میری خواہش بھی ہے, دل بھی ہے, کیونکہ میں بھی چاہوں گا کہ یار میری یونیورسٹی ٹاپ پہ ہو, ہر وقت ہو. میں جو ہوں اس یونیورسٹی کی وجہ سے ہوں, ان ٹیچرس کی وجہ سے ہوں. تو بس ایٹ دس ایج, ایٹ 52 years of age, I'm almost retiring. I would actually suggest کہ ہم اس طرف موو کریں, اسٹریٹجک ہم ایک ڈیسیشن لیں اور ہمیں وہاں اس طرف اب موو کرنا چاہیے. That's what I feel. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور بہت اچھا لگا سہیل امین صاحب آپ سے گفتگو ہوئی, بہت مزہ آیا. اور میں تو بس دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنا پروگرام اینڈ کروں. آپ اتنی پرانی باتیں کر رہے ہیں, سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے, اور جس طرح سے آپ کا انداز بیاں ہے اس میں ایموشنز بھی نظر آ رہے ہیں, فیلنگس بھی نظر آ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ نے ٹائم نکالا, آپ مصروف ہوتے ہیں, اور آپ نے گرینوچ یونیورسٹی کو یاد کیا, کیونکہ گرینوچ آپ کے دل میں بستی ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی. دوبارہ آپ کو ہم موقع دیں گے. ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کو, کہ آپ ہمارے المنائی ہیں اور ایک الگ آپ کا مقام ہے اور جو ہمیشہ سے رہے گا. تو یہ ہم سہیل امین صاحب کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو ہم انوائٹ کر دیں گے. تو ہوپفلی آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا, آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا. امیجن کریں کہ یونیورسٹی کا اسٹارٹ 1989 سے اسٹارٹ ہوا, فرسٹ بیچ
उस फर्स्ट बैच में 36 स्टूडेंट्स, इसमें सुहेल अमीन साहब का हम इंटरव्यू ले रहे थे और फिर हमने उस कॉन्वोकेशन को भी डिस्कस किया जो पहली कॉन्वोकेशन थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत डिफरेंट एपिसोड ये रहा। आप भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे अलमनाई को बुलाएं जो आप समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको देखना सुनना चाहते हैं, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। ऑफिशियल हमारा यूट्यूब पे चैनल है ग्रेनिज का, ग्रेनिज यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।